ہر انسان زبان پر شکایت کر رہا ہے، اپنی زبانوں سے شکایت کر رہا ہے۔ جن کو اولاد نہیں وہ اولاد نہ ہونے کی شکایت، جن کو اولاد ہے وہ نافرمان ہونے کی شکایت، دکھ اور تکلیف دینے کی شکایت، جن کو روزی ہے نہیں وہ روزی نہ ملنے کی شکایت، جن کو ہے برکت نہ ہونے کی شکایت۔ غرض کے ہر گھر کی کہانی ہے، گھر گھر کی کہانی ہے، فرد فرد کی کہانی ہے۔ ہر انسان مضطرب ہے، ہر انسان بے چین ہے، ہر انسان بے قرار ہے۔ گھروں سے امان اٹھ چکی ہے، گھروں سے راحتیں اٹھ چکی ہے، گھروں سے محبتیں اٹھ چکی ہے۔ ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں، آپس میں بنتی نہیں، آپس میں محبت نہیں، میاں بیوی کے اندر جو پیار پہلے تھا وہ پیار اب نظر نہیں آتا۔ غرض کے انسان بے قرار ہے، غرض کے انسان بے چین ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، جب انسان کی روزی کم ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ بیٹی کو رشتے نہیں آتے، کوئی کہتا مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ بیمار رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے، مصیبت میں رہتا ہے، نیند کی گولی کھا کے بھی سکون کی نیند نہیں آتی۔ انسان کہتا ہے مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ آپ پر کس نے کیا کیا ہے یہ تو بابا لوگ بتائیں گے، لیکن اللہ جو بتا رہا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سکون کی نیند کیوں نہیں آتی؟ بیماریاں کیوں ہیں؟ بچے نافرمان کیوں ہیں؟ گھروں سے امان کیوں اٹھ چکی ہے؟ گھروں سے برکتیں کیوں اٹھ چکی ہے؟ رحمتیں کیوں اٹھ چکی ہے؟ تو قرآن ایک ہی بات کرتا ہے، جو کچھ بھی تم پر مصیبتیں ہیں، مصیبتوں کی وجہ کیا ہے؟ کسی نے کچھ کر دیا ہے اسی لیے مصیبت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، مصیبتوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، انسان کو اگر ٹھوکر بھی لگتی ہے، تمہارے اور میرے سچے رسول نے فرمایا انسان کو اگر ٹھوکر بھی لگتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ انسان کا چراغ بھی بجھتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے بجھتا ہے، حتیٰ کہ انسان کے بدن میں کھجلی بھی آتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے آتی ہے، آنکھ پھڑکتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے پھڑکتی ہے، سواری اس کی موافقت نہیں کرتی اس کے گناہ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اولاد باقی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم پر ظالم حکمران بھی اگر مسلط ہوتے ہیں تو تمہارے گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان گناہ نہ کرے اسے زندگی میں کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگ سکتی، اگر مسلمان گناہ نہ کرے کبھی اس کا چراغ بھی نہیں بجھ سکتا۔ آندھیوں پر بھی تمہارا چراغ جلتا رہے گا اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، تمہیں کھجلی بھی نہیں آئے گی اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو۔ مگر افسوس، اللہ اکبر، یہ میں کسی بابا کی، عامل کی، مولوی صاحب کی، کسی ناظم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ رسول کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں سب بیٹھے مسلمان ہیں، اللہ کے بندو غور کرو، جب ٹھوکر بھی گناہ کی وجہ سے لگتی ہے، جب بیماریاں گناہ کی وجہ سے آتی ہیں، جب مصیبتیں گناہ کی وجہ سے آتی ہیں، ظالم حکمران گناہوں کی وجہ سے مسلط ہوتے ہیں، اب ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ میرے بھائیو بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو کہتا ہوں سدھر جاؤ، آپ مجھ سے کہتے ہیں سدھر جاؤ، ہم ایک دوسرے کو سدھرنے کی بات کرتے ہیں، ہم خود کیوں نہیں سدھرتے؟ ہم خود کیوں نہیں سنورتے؟ اپنے آپ کا جائزہ لو، اپنی زندگی کا جائزہ لو، ہماری راتوں کو دیکھو، اپنی راتوں کی تنہائیوں کا جائزہ لو، وہ کون سا گناہ ہے جو مسلمانوں کے اندر موجود نہیں ہے؟ اللہ اکبر، نشہ مسلمانوں کی محلوں میں ہو رہا ہے، زنا کے اڈے مسلمانوں کے محلے میں کھولے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کے معاملات سے لے کر گانے اور غزلیں سننے تک، اسی طریقے سے بدکاریوں تک، گندی فلموں تک، جتنے گناہ ہیں، سود کو لے لیجئے، غیبت کو لے
لیجئے، ہر برائی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، لیکن اب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہر انسان گناہ کا ذکر کرتا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے، یہ کیسے حل ہوگا؟ گناہ کا علاج کس کے پاس ہے؟ آج تک سائنس نے جو ہے کینسر کی دوا ایجاد کر لی ہے، سر درد کی دوا پہلے سے موجود ہے، بخار کی دوا موجود ہے، ہر دوا انسان کے پاس موجود ہے، لیکن بیمار گناہ کی دوا کسی انسان کے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ سائنسداں بھی جو ہے وہ گناہوں میں ملوث ہے۔ کسی مذہب کے پاس، کسی مسلک کے پاس گناہ کی دوا نہیں۔ لیکن آج کی اس محفل میں میں آپ کے سامنے بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا، بہت شارٹ گفتگو کر کے مکمل کر دوں گا، آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، لیکن اپنے دل میں بٹھانا، آج میں گناہوں کا علاج لے کر کے آیا ہوں، گناہ کی دوا لے کر کے آیا ہوں، گناہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو گناہ سے بچنا نہیں چاہتا، لیکن اس کو نسخہ نہیں معلوم ہے، گناہ سے بچنے کا نسخہ کیا ہے، گناہ کا علاج کیا ہے، گناہ کی دوا کیا ہے۔ میرے بھائیو، گناہ کا ایک ہی علاج ہے جو کسی مذہب کے پاس موجود نہیں ہے، جو کسی مسلک کے پاس موجود نہیں ہے، وہ کیا ہے پتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھنا، تحت الثری کی تہ میں چلے جاؤ تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں پہ چلے جاؤ تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، چار دیواری میں رہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، سمندر کی گہرائی میں رہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت میرا اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کتنا قریب ہے، اوروں کا خدا جانے کہاں کہاں رہتا ہے، لیکن ہمارا خدا تو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اب میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تمہارا ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر تم گناہ کیسے کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کی عزت نہیں کرتے؟ کیا تم اللہ کی قدر نہیں کرتے؟ کیا تم اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ابا دیکھیں تو ہم ابا کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، اور اللہ دیکھے تو لوگ زنا کیسے کرتے؟ اللہ دیکھے لوگ سود کیسے کھاتے؟ سود، بیاج، انٹرسٹ لوگ کیسے کھاتے ہیں؟ جس کو پتا ہے وہ جانتا ہے، جس کو نہیں پتا اصلاح معاشرہ کی اس محفل سے جان لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والا اور کعبے میں زنا کرنے والا دونوں برابر برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ سور کھانے سے بھی زیادہ برا، خنزیر اور سور کھانے سے زیادہ برا اگر کوئی عمل ہے تو وہ سود کھانا ہے۔ لوگ سور سے تو نفرت کرتے ہیں، سود سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ سور سے بڑا جرم سود کھانا ہے۔ آج سود کے دھندے مسلمانوں میں عام ہو رہے ہیں۔ لاکھ روپیہ لے جاؤ، 1,10,000 لے کر آؤ، لاکھ روپیہ لے جاؤ، 1.25 لاکھ لے کر آؤ۔ اور آپ ہیں کہ آپ بھی سود سے پیسہ لیتے ہو اور کہتے ہو مولانا بہت مجبوری آ گئی تھی کہ بیٹی کی شادی کرنا تھی۔ یاد رکھنا، تم اپنی غربت کا جھانسا اور مجبوری پیش کر کے سود نہیں لے سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا بڑا سود کھانے والا ہے اتنا ہی بڑا مجرم سود دینے والا بھی ہے۔ تو باپ دیکھ رہا ہے تو ہم باپ کے سامنے گناہ نہیں کرتے، اللہ دیکھ رہا ہے پھر گناہ کیسے کرتے؟
حضرت نصیر ملت موجود ہے، اگر یہ دیکھ رہے ہوں تو آپ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کر کھڑے نہیں ہوتے کیونکہ ادب کرتے ہو۔ تو نصیر ملت دیکھ رہے ہوں، سعد اللہ فاضل کا شہزادہ دیکھ رہا ہو تو ہم اتنے احتیاط سے رہتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری احتیاط کہاں جاتی ہے؟ جگہ جگہ پر آج کل لکھا رہتا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں تو ہم گٹکا اگر منہ میں ہو تو تھوکتے نہیں، اگر پان منہ میں ہو تو تھوکتے نہیں۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو گٹکا نہیں تھوک رہے ہو، پان نہیں تھوک رہے ہو، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو کتنے گندے گندے کام کر رہے ہو۔ اپنے موبائل کا جائزہ تو لو کہ موبائل میں کتنی گندگی بھر رکھی ہے۔ یہ مشکل پاسورڈ جو ہے تم اپنی ماں سے چھپا سکتے ہو، اپنے باپ سے چھپا سکتے ہو، اپنی بیوی سے چھپا سکتے ہو، اپنے بچوں سے چھپا سکتے ہو۔ مشکل پاسورڈ کے ذریعے سے یہ گندی فلمیں اور موبائل کی گندگی کیا تم اللہ سے بھی چھپا سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تم سے شکایت کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تم پیر کو دیکھ کر کے گناہ نہیں کرتے، ابا کو دیکھ کر گناہ نہیں کرتے، معاشرے کو دیکھ کے گناہ نہیں کرتے، میں نے تو تجربہ کیا میرے بھائی کہ اگر ہم لوگوں کے ساتھ کوئی نوجوان کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو بہت تیز کی بھوک لگنے کے بعد بھی وہ بڑا لقمہ جو گھر میں کھاتا ہے وہ بڑا لقمہ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یا عزت دار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتا، چھوٹے چھوٹے لقمے کھاتا ہے۔ حضرت کیا کہیں گے اگر میں بڑا لقمہ کھاؤں گا تو حضرت کیا کہیں گے؟ بڑا لقمہ کھاؤں گا تو پیر صاحب کیا کہیں گے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی اتنی عزت نہیں کرتا جتنی پیر صاحب کی کرتا ہے، اللہ کی اتنی عزت نہیں کرتا جتنی باپ کی کرتا ہے، اللہ کی اتنی عزت نہیں کرتا جتنی سیاسی لیڈروں کی کرتا ہے۔ میں بات اب آپ کے سامنے بہت رکھ رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا، میری بات کو محسوس کرنا۔ میں کوئی مقرر آدمی نہیں ہوں، صرف اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ میری گفتگو کو سننے سے زیادہ سب محسوس کرو، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، وہ بھی محسوس کریں، ذرا توجہ تو کرو، برس غور تو کرو۔ سیاسی لیڈروں کی محفل میں 4 روٹی کی بھوک لگی ہے، 2 کھا کے اٹھ جاتے ہو، کیوں؟ اگر میں زیادہ کھاؤں گا تو پتہ نہیں یہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرے بھائی، سیاسی لیڈروں کا خیال، پیر صاحب کا خیال، مولانا کا خیال، سی سی ٹی وی کیمرے کا خیال، اپنے جیسے انسان دیکھ رہے ہیں تو ان کا خیال کر رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو دیکھنے کے، اللہ کے دیکھنے کے باوجود تو اتنے سارے گناہ کرتا ہے۔ میں کس گناہ کا تذکرہ کروں؟ نشہ میرے بھائی تو کرے، جھوٹ میرے بھائی تو بولے، 250 روپے 200 روپے کا سودا بیچنے کے لیے، چپل اور سبزی بیچنے کے لیے تو اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، تو اللہ تجھ سے کیا شکایت کرتا ہے پتہ ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری، کہ تو نے اپنے اللہ کی وہ عزت نہیں کی جیسا کہ عزت کرنے کا حق تھا۔ تو سب کو دیکھ کر گناہ سے بچتا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی، اگر پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہو تو ہم ہیلمٹ پہنے بغیر جو ہے وہ وہاں سے سگنل سے نہیں گزرتے۔ اگر پوائنٹ پولیس کی جو ہے وہ اس کا پوائنٹ آ جائے تو ہم جلدی سے سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہیلمٹ کیوں پہن رہے ہو؟ کہ پولیس والا دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں کیمرے لگے ہو وہاں فوراً کار کی رفتار دھیری کر لیتے ہو کیونکہ کیمرے میں آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان۔ سیٹ بیلٹ لگاؤ، پولیس والا دیکھ رہا ہے، کیا ہوگا؟